Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की इस वीडियो में डिस्कस हम करने जा रहे हैं चाइना के ज़ोंबी ड्रोन्स। जी हाँ दोस्तों, ज़ोंबी ड्रोन्स। ज़ोंबी तो आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज बात करेंगे कि चाइना ने इसी नाम से कुछ ड्रोन्स भी बनाए हैं जिन्हें ज़ोंबी ड्रोन्स का नाम दिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में ये ड्रोन्स जंगों का पांसा पलटने के लिए काफ़ी होंगे, यानी जंगों को फौरन पलक झपकने में उनका जो कहने के सारा सिनेरियो है वो बदलने के लिए इनका किरदार बड़ा अहम होगा। ज़ोंबी असल में चाइना में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसके मुताबिक किसी चीज का मारकर वापस आ जाना उसे ज़ोंबी कहते हैं। और वो दोबारा से जब वापस आती है तो बड़े ही खतरनाक कहने के लहजे में और बड़ी खतरनाक सूरत में वो आकर दुनिया को हैरान कर देती है। इसी टर्म को लिया गया है चाइना की तरफ से। सबसे पहले तो चाइना ने उसके पास जो कह लेंगे तकरीबन 4 से 5 दहाई पुराने जहाज थे, F7 नौइयत के, F8 नौइयत के, उन जहाज़ों को इन ड्रोन्स में बदला है। उनमें से उनका पेलोड और बाकी जो चीज़ें थी, कॉकपिट वगैरह, वो निकाल के उन्हें ड्रोन्स में तब्दील कर दिया गया। उनमें जदीद एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगाकर और उनमें उनकी इस्तात के मुताबिक कहने के असलहा वगैरह बारूद भरकर उन्हें जंगों में भेजने का प्लान बनाया, जिन्हें ज़ोंबी ड्रोन्स कहा जाता है। लेकिन बाद की इस्तिलाह में जैसे जैसे ये डेवलप होते गए, आजकल ज़ोंबी ड्रोन्स चाइना ने उनका मतलब ये बना दिया है कि दुश्मन पर बेयक वक्त इतने ड्रोन्स भेजना जैसे शहद की मक्खी से शहद की मक्खियां आती हैं स्वार्म की शक्ल में, यानी लश्कर जैसे आता है, किसी इलाके पर हमलावर होता है, तो इसी सूरत में ये ड्रोन्स आएंगे और दुश्मन को जाकर निस्तो नबूद कर देंगे। इसके मोटे मोटे फायदे ये होंगे, एक तो दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए काफी होंगे, दूसरा दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है जब वो एक्टिवेट होगा तो ये उससे भी निकारा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी सूरत में डिफेंस सिस्टम जो है वो इनके हमले से बच जाता है तो चाइना को डिफेंस सिस्टम की लोकेशन और रडार सिस्टम की जो लोकेशन है वो ढूंढने में आसानी पैदा करेंगे यही वाले ज़ोंबी ड्रोन्स। ज़ोंबी ड्रोन्स जो हैं इन्हें अब AI की मदद से हैंडल किया जा रहा है, जिसमें ये खुद फैसला लेने की सलाहियत रखते हैं, निशाना बदलने और हत्ता के अपने मिशन को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। इसके आगे मैं फीचर आपको बताऊंगा कि ज़ोंबी ड्रोन्स में कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। सबसे पहले है सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। सेल्फ हीलिंग नेटवर्क क्या है कि अगर इनका किसी वजह से, मौसम की खराबी की वजह से या कोई और इनकी फनी खराबी की वजह से इनका राब्ता कट जाए अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से, तो ये खुद कार तरीके से अपना राब्ता कायम कर लेते हैं और खुद ही इनका जो इनके अंदर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम लगा होता है वो इंस्ट्रक्शंस पास करता है। उन इंस्ट्रक्शन की बिना पर ये दुश्मन के जो कहने के अहदाफ है, जो इन्हें अहदाफ दिए गए हैं, उन पर ये अटैक करते हैं। इसके बाद इनका है स्वार्म टेक्नोलॉजी। स्वार्म का जैसा कि हमें पता है कि स्वार्म का मतलब था लश्कर, तो ज़ोंबी ड्रोन हमेशा लश्कर की शक्ल में जाएंगे। सैकड़ों ड्रोन यक वक्त किसी इलाके पर जाकर उस इलाके को निस्तो नबूद कर देंगे, उस पर इतने ज्यादा अटैक करेंगे कि उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, यानी स्वार्म टेक्नोलॉजी।
یہ ہے، جیسے شہد کی مکھیاں یا پھر جب بھی اپنے چھتے سے فوراً نکلتے ہیں جب ان پر اٹیک کیا جائے اور وہ اٹیک کر دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ سوام ٹیکنالوجی کے تحت زومبی ڈرون جو ہیں اہداف کو یک وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشین لرننگ الگوریدم ان میں ہے۔ الگوریدم یعنی جو ہر چیز کو نوٹ کرنے والا سسٹم ہے، یہ بدلنے کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، یعنی جنگ میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں یہ اپنے آپ کو اسی نوعیت سے بدلتے ہیں اور اسی نوعیت کے اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جس جگہ پر انہوں نے اٹیک کرنا ہے اس جگہ پر دشمن کے ٹینک ہیں تو یہ ٹینک تباہ کرنے کے حساب سے اٹیک کریں گے۔ اگر فائٹر جیٹس ہیں، بیس ہے کوئی، تو پھر فائٹر جیٹ کو یہ ٹارگٹ بنانے کے لیے اسی نوعیت سے اسی اینگل سے اسے یہ کہنے کے اٹیک کریں گے۔ ان میں ایک جو سب سے جدید کہنے کے ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے چائنا کی طرف سے، وہ ہے لیزر پوائنٹنگ ٹیکنالوجی، یعنی جس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہوتا ہے پہلے لیزر اس ٹارگٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے نشانیاں سیدھا کروانے کے لیے، اور جو میزائل ہیں سیدھے اپنے ٹارگٹ پر جا کر ہٹ کرتے ہیں مکمل ایکوریسی کے ساتھ، کہنے کہ سینٹی میٹرز کا بھی فرق نہیں آنے دیتے اور ٹارگٹ کو تباہ کر دیتے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ چائنا کے کون سے اداروں نے ان زومبی ڈرونز کو ڈیولپ کیا ہے، بنایا ہے۔ اس میں سب سے سر فہرست ہے CASC، چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن۔ یہ چائنا کا سب سے کہنے کے بڑا اور جدید ترین ادارہ مانا جاتا ہے، خاص طور پر ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ کہ فائٹر جیٹ کے حوالے سے چائنا کا چینگڈو جو ایئر کرافٹ کارپوریشن ہے وہ سب سے بڑی اور سب سے نمایاں ہے، جبکہ ڈرون ٹیکنالوجی میں CAS جو ہے وہ چائنا میں لیڈنگ کہنے کے فگر ہے فار دا پروڈکشن آف ان مین ایریل وہیکلس۔ اس کی کولیبوریشن ہے AVIC سے، یعنی ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا۔ تو دونوں یہ جو ادارے ہیں چائنا کے CASC اور AVIC، ان دونوں نے مل کے یہ ڈرون جو ہیں زومبی ڈرونز بنائے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس آج کل کی تاریخ میں یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ اگر جب کبھی تائیوان پر چائنا کو حملہ کرنا ہوا تو چائنا کے زومبی ڈرونز ہی کافی ہوں گے تائیوان کے تمام مین اہداف کو نشانہ بنانے، ان کے ریڈار سسٹم، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے بلکہ تباہ کرنے کے لیے چائنا کے زومبی ڈرونز ہی کافی ہوں گے۔ اب سمجھتے ہیں کہ چائنا کا ریئل مقصد کیا ہے ان ڈرونز کو بنانے کا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ زومبی ڈرونز کا جو مین مقصد صرف اٹیک کرنا نہیں ہے بلکہ سرویلنس کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، دشمن کے ریڈار سسٹم اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا پتہ لگانے کے لیے یہ سرویلنس بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی لوکیشنز، دشمن کی لوکیشنز جو ہے مین اہداف ہیں ان کی لوکیشنز کا پتہ لگانے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم، دشمن کے جو اہم اثاثے ہیں کہ جنہیں تباہ کرنے سے میکسیمم نقصان ہو، ان کے لیے بھی انہی زومبی ڈرونز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں جو ہے اب زمینی میدانوں سے نکل کر فضاؤں میں چلی گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہی جنگیں فضاؤں سے نکل کر سیٹلائٹ تک جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ وہی قومیں اور وہی ملک، وہی سٹیٹس سروائیو کریں گی جن کا دفاعی نظام خاص طور پر فضاؤں میں اور خلاؤں میں زیادہ محفوظ ہوگا، وہی نیشنز آنے والے دوروں میں سروائیو کرتی نظر آ رہی ہیں۔ جنگیں صرف فوجیوں کی تعداد اور اسلحے کی بھرمار پر نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ آنے والے وقت میں جنگیں مشینوں کی مدد سے لڑیں جائیں گی، مشینیں آپس میں لڑیں گی اور انسان جو ہے وہ بیٹھ کر محض ایک اسپیکٹیٹر کا کردار ادا کرے گا، انسان محض تماشائی بن کر بیٹھا رہے گا اور مشینیں آپس میں
لڑتی رہیں گی، اور اس میں جا کے جس کی مشینیں اچھی ہوں گی، یعنی جس ملک کی ٹیکنالوجی اچھی ہوگی، وہ ملک جنگ میں فاتح قرار پائے گا۔ یہ چیزیں ٹیکنالوجی کی بدولت آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں، بلکہ اس کے کچھ جو نظارے ہیں وہ حالیہ ہسٹری میں دنیا نے دیکھ بھی لی۔ پاکستان بھی اپنی ڈرون ٹیکنالوجی میں الحمدللہ بہت آگے جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے کل ہی شہپر 2 بلاک 2 پر ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں پاکستان کے شہپر 2 جو ہے وہ دنیا کو حیران کر رہے ہیں، اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس، جن میں ٹربو فاسٹ انجن لگائے جا رہے ہیں اور ان کی سپیڈ بھی امپروو کی جا رہی ہے۔ پاکستان الحمدللہ ترکی، پاکستان اور ایک دو اور برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ مل کر بھی کولیبوریشن کے ساتھ بھی ڈرونز بنا رہے ہیں، اور پاکستان کے ڈرونز پوری دنیا میں اچھے تقریباً پانچویں نمبر پر، یہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 5ویں نمبر پر پاکستان ہے جو ڈرون ٹیکنالوجی میں صحیح مانا جا رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو ہمیشہ ہمیشہ عزتوں سے نوازتا رہے، ہمارا سبز حلالی پرچم ہمیشہ لہلہاتا رہے اور سر بلند رہے۔ پاک فوج جس جرأت و ہمت کے ساتھ ملک وطن عزیز کی کہنے کے دفاع کے لیے کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ پاک فوج کو سلامت رکھے تا قیامت، آمین۔ اور آخر پر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی پازیٹیو آراء سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا۔ آپ کے جو آپ کی رائے آپ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہوتی ہے، ایک ہمت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے محنت کر کے نیا کام کرنے کا۔ اور آخر پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔